अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। एक भारतीय हसीना जो पाकिस्तानी एटमी इंजीनियर की जासूसी करती रही। माता बरी का नाम जासूसी की तारीख में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो पेशे के लिहाज से तो एक रकासा थी, मगर उसने पहली जंग अजीम के दौरान जर्मनी के लिए अपने इस फ़न के ज़रिए जासूसी के मैदान में यादगार खिदमत अंजाम दी। मगर बिलाखिर वो इत्तहादियों के हत्थे चढ़ गई और फ्रांसीसियों ने उसे गोली का निशाना बनाकर अंजाम को पहुंचा दिया। माता बरी का किरदार जासूसी की दुनिया में एक लेजेंड के तौर पर आज भी जाना जाता है। कुछ इसी नौइयत की एक भारतीय दोशीज़ा से हमारा वास्ता भी पड़ा है और इसका किरदार हमारे रिकॉर्ड में अपने नकूश छोड़ गया। इस्लामाबाद में दुनिया के मुताद्दिद सफारत खानों ने अपने अमले के बच्चों की इब्तदाई तालीम और तरबियत की गर्ज से एम्बेसी स्कूल खोल रखे हैं, ख़ास तौर पर उन ममालिक ने जिनके अमले की तादाद ज़्यादा है और तालिबे इल्म भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। ये सिलसिला दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक में मौजूद है और बज़ाहिर किसी हवाले से भी सिफारती आदाब और कवायद के ख़िलाफ़ नहीं, मगर ये भी एक हकीकत है कि इन स्कूलों में महज दर्स व तदरीस का काम ही नहीं होता, बल्कि इन स्कूलों के अमले के कई अरकान को तालीमी सरगर्मियों की आड़ में जासूसी के काम पर भी मामूर किया जाता है या तरबियत याफ्ता जासूस साथसा के ज़ाहिरी रूप में इन स्कूलों में तैनात कर दिए जाते हैं। ये एम्बेसी स्कूल दरअसल सफारत खाने की इमारत से जुदा एक बेस के तौर पर ऐसे इस्तेमाल होते हैं जहां ना सिर्फ खुफिया सरगर्मियों की निगरानी अहसन तरीके पर हो सके, बल्कि तखरीबकारी और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के मंसूबे भी बआसानी अमल में लाए जा सके। असातिज़ा के रूप में तैनात किए गए खुफिया एजेंट हमा वक्त मेज़बान मुल्क के खिलाफ किसी भी खुफिया कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं और ये स्कूल इन एजेंटों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतें भी फराहम करता है। खुफिया एजेंट किसी तरह के दूसरे इदारों मसलन एयरलाइंस के दफातर, होटलों, लैंग्वेज सेंटर्स, ऐवान हाय सकाफ़तो दोस्ती और मराकज़ इत्तलात में भी तैनात किए जाते हैं। हमें अपनी मामूल की चेकिंग के दौरान इस्लामाबाद में कायम इंडियन एम्बेसी स्कूल की एक मिस वीना की सरगर्मियाँ कुछ मशकूक नज़र आई। मुसलसल निगरानी के बाद हमें पता चला कि स्कूल की तदरीसी सरगर्मियों में तो वो कम हिस्सा लेती हैं, मगर अक्सर औकात शिकार की तलाश में इस्लामाबाद के चंद घरों में दिखाई देती हैं। हमें ये भी मालूम हुआ कि मिस वीना का भारतीय सिफारत खाने के डिफेंस अताशी और रॉ के फर्स्ट सेक्रेटरी से मुस्तकिल राब्ता भी रहता है। ये दोनों पाकिस्तान के दिफाई और एटमी राज मालूम करने के दर पे थे और भारतीय माता भरी उनकी हिदायत पर काम करती थी। मिस वीना की उम्र तकरीबन 25 या 26 साल के लगभग थी, मगर देखने में वो 18 और 19 साल की बेज़र और मासूम सी लड़की लगती थी। सतवां सा नाक, किताबी चेहरा, खिलता हुआ रंग, इंतहाई मुनासिब जिस्म, चाल ढाल में एक ख़ास किस्म का पाकपन और गुफ्तगू का मखसूस अंदाज उसके ख़तरनाक हथियार थे। उसकी खामोश नज़रें भी गहराइयों तक सराहत करती महसूस होती थी। उसके चेहरे पर हमा वक्त एक हल्की सी मुस्कुराहट तो रहती थी, लेकिन उसकी नज़रों में एक ऐसी उदासी भी दिखाई देती थी जैसे सदियों पुराना एक महल अपनी लुटी हुई ताबनाकियों, खुशियों और रोशनियों के लौट आने की करबनाक इंतज़ार में हो। जैसे वक्त की बेरहम हाथ लम्हा ब लम्हा इसे रेज़ा रेज़ा कर रहे हों, या जैसे एक थकन से चूर चूर मुसाफिर जो अपनी मंजिल का नाम भी भूल चुका हो। जैसे वक्त के बेरहम हाथ लम्हा ब लम्हा उसे रेज़ा रेज़ा कर रहे हों, या जैसे एक थकन से चूर चूर मुसाफिर जो अपनी मंजिल का नाम भी भूल चुका हो मगर फिर भी एक लंबे सफ़र पर हो। मिस वीना का बदन और रूह भी एक दूसरे से जुदा जुदा गुमसुम किसी अनजानी मंजिल की तलाश में रहते। मज़ीद मालूमात के लिए हमने एक पाकिस्तानी हिंदू लड़के को इंडियन एम्बेसी स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसकी माँ ने हमारी हिदायत पर यह ज़ाहिर किया कि वो अपने बच्चे की तालीमी सरगर्मियों के बारे में बेहद मुतफ़क्किर है और वो इन सरगर्मियों के बारे में आगाह रहना चाहती है। वो हर दूसरे तीसरे रोज़ स्कूल जाने लगी और यूँ आहिस्ता आहिस्ता मिस वीना के साथ दोस्ती इस्तवार करने में कामयाब हो गई। जल्द ही उनकी दोस्ती स्कूल की हदूद से निकलकर घर और मार्केट तक आ गई। वो मुतवातिर एक दूसरे को मिलती, शॉपिंग इकट्ठे करती, सिनेमा जाती और इस्लामाबाद के तफरीही मकामात और इकट्ठे घूमना फिरना भी उनका मामूल बन चुका था। वीना इसी मोहतरमा को शिकार करके इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी और ये नहीं जानती थी कि ये मासूम शिकार खुद इसका शिकारी बन रही है। कुछ ही अरसे बाद हमारे इस शक की तस्दीक हो गई कि मिस वीना का स्कूल की तदरीसी सरगर्मियों में कोई किरदार नहीं। वो भारतीय जासूस है और हमा वक्त अपनी आकाओं के हुक्म की बजा आवरी में मिशन के लिए तैयार रहती हैं। अब हमारी नज़रें इसकी आमदो रफ्त और रोज़मर्रा की मसरूफियात पर मशगूल हो गई और हम इसी इंतज़ार में थे कि वीना के फेंके हुए कांटे में कौन सी पाकिस्तानी मछली फंसाई जाए।
ایک روز بھارتی ایمبیسی کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا گیا۔ یوں تو ایک معمول کی بات ہے، مگر سفارت خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہوٹل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ مس وینا بھارتی ڈیفنس اتاشی کی گاڑی میں سفارت خانے کے عملے کے ایک رکن مسٹر کھنہ کے ساتھ، جو را کی ٹیم کا ممبر بھی تھا، ہوٹل پہنچی ہیں، اور کھنہ صاحب وینا کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھے ہیں، شاید کسی مہمان کے منتظر ہیں۔ ہم نے ایئرپورٹ سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا اور نہ ہی بھارتی سفارت خانے کی کوئی کار ایئرپورٹ پہنچی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان کوئی یہی کا ہے۔ ہم نے سیٹی بجا دی اور ہماری ٹیم نے ضروری ساز و سامان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھالی۔ چند لمحوں کے بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان، جس کے چہرے سے خوف ٹپک رہا تھا، ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا، آئیے پرویز صاحب، ہم تو آپ ہی کے انتظار میں تھے، اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں وینا آنے والے لمحوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر ہمارے ساتھیوں نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق کپڑے تبدیل کیے اور مختلف روپ دھار کر اپنے اپنے ڈیوٹی کے مقام پر پہنچ گئے۔ توقع کے عین مطابق کمرے سے روم سروس کو انٹرکام پر چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا گیا۔ ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے والی ٹرالی لے کر وہاں روانہ ہو گیا، جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر بھی نصب تھا۔ واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا اور شرمیلا سا ہے، جبکہ مسٹر کھنہ دلاسوں کا روایتی کردار ادا کر رہے ہیں اور اس کی کوشش ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لے۔ بہرحال ہم ٹرالی میں لگے ٹرانسمیٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد مسٹر کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس ایمبیسی چلا گیا۔ اس کے چہرے کی بشاشیت بتا رہی تھی کہ شکار پنجے میں آ چکا ہے اور چند ہی لمحوں میں وینا اس کا چھٹکا کر کے اس کے کباب بنا لے گی۔ ہر حال میں مس وینا اور پرویز کی گفتگو رسمی تعارف تک ہی محدود رہی۔ پرویز کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہا اور گھبرایا ہوا ہے، مگر مس وینا اس مہم کو سر کرنے کے لیے اس پر تابڑ توڑ اور خطرناک حملے کر رہی تھی۔ وینا کے لیے اپنے اعلیٰ افسران اور اپنی کارکردگی ثابت کرنے کا شاید یہ بہترین موقع تھا، اور وہ کسی صورت بھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے تیز سانسوں کی آواز آنے لگی اور بالآخر یہ تلاطم تھم گیا۔ پرویز تقریباً آدھا گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک وعدہ کر کے نیچے آ گیا، مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ چوں کی توں ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے۔ ایک لمحے میں اس کے سارے حسین خواب منتشر ہو گئے۔ تفتیش شروع ہوئی تو وہ اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا۔ نتیجتاً ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں پاکستانی ایٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ کے ساتھ میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی، جسے میں ٹھکرا نہ سکا۔ ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ بھارتی خفیہ اداروں نے چانکیہ کی تعلیمات کے مطابق رنڈیوں سے جاسوسی کا کام لینے کا بھی کلچر عام کیا ہوا ہے۔ اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس اور بہت سے راستے تھے۔ پہلے ہم نے سوچا کہ پرویز سے ڈیل ایجنٹ کا کام لیا جائے، مگر بعد ازاں اس کی ملازمت کی حساس نوعیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا۔ تاہم اس واقعے کی ایک رپورٹ اس کے متعلقہ محکمے کو بھجوا دی گئی اور پرویز کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ بہرحال پرویز نے ملاقات کے بعد مس وینا ابھی ہوٹل کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ یا تو وہ کھنہ کا انتظار کر رہی تھی یا پھر ایمبیسی فون کرتی کہ ہوٹل میں میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے اور مجھے آ کر یہاں سے لے جایا جائے۔ اب ہمارے پاس ہوٹل کا محاذ ہی تھا اور وقت بہت کم تھا۔ وینا تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کی کمرے میں موجودگی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ سفارتی تنازع پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب یہ ایک فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایت کے خلاف تھا۔ کسی بھی رسک کی صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 تھی۔
تاہم مس وینا کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس کی صورتحال میں مہارت اور چالاکی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی ماتا بری کو شیشے میں اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ ہمارے لیے یہ $1 ملین چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا۔ ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد ہمارے روم سروس والے اسی ویٹر نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بظاہر وہ چائے کی ٹرالی واپس لینے گیا تھا۔ پلان کے مطابق اس نے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا، وینا سے رسمی سلام دعا کی اور اسی اثنا میں ہمارا کیس آفیسر بھی کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ حکمت عملی اس لیے اختیار کی گئی تھی تاکہ وینا اپنے سفارت خانے فون نہ کر سکے۔ اگر کھنہ صاحب خود آتے تو اس صورتحال کے لیے بھی ہمارا ایک آدمی تیار تھا۔ منصوبے کے مطابق کیس آفیسر ہوٹل کے سیکیورٹی ایگزیکٹو کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا، اپنا تعارف کروایا اور ہوٹل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا۔ وینا کو ذرا برابر شک نہ گزرا، اس کے لیے سب معمول کی بات تھی۔ وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑیوں، فلموں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ وینا نے اس گفتگو میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور ہمارے آفیسر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ویٹر ٹرالی لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا۔ ہمارا وال کاغذ ثابت ہوا۔ وینا جلد ہی ہمارے کیس آفیسر کو تم کہنے کی حد تک آ گئی۔ وہ باتوں سے اس قدر محو ہو گئی کہ اسے سفارت خانے فون کرنا بھی یاد نہ رہا۔ ادھر کھنہ اور اس کے افسران بلا یقینی طور پر اس بات پر جام مسرت ہو رہے ہوں گے کہ بالآخر انہوں نے پاکستانی ایٹامک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پھنسا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے افسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو معنی خیز ہو گئی۔ جب وینا کو احساس ہوا کہ ہوٹل کے اس افسر کو وینا کی اس کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح آگاہی ہے، تو وینا کی صورت ایک ایسے مجبور، بےکس اور بھوکے بچے کی سی ہو گئی جسے بیکری سے ڈبل روٹی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بھر آئی اور اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وینا نے اپنی داستان حیات سنانا شروع کی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے والدین نے میری پرورش انتہائی غربت اور کم پرسی میں کی ہے، اور اس کم پرسی کے باوجود بڑے ناز و نعم سے کی ہے۔ میں نے 2 ہی سال پہلے گریجویشن کی ہے۔ جہیز کی لعنت سے تو آپ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان میں بھی یہ لعنت ابھی تک موجود ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں اپنی بالوں میں چاندی کے تاروں کا اضافہ کیے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہتی ہیں۔ بھارت میں بھی بہت ساری لڑکیاں معاشرے کی اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی، مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی۔ پھر ایک روز میری ایک دوست کے خاوند نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ یہ اعلیٰ سرکاری افسر ہے اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہے۔ انہوں نے میرا سرسری سا انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر سکتا ہوں، مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھارتی ایمبیسی اسکول میں ہوگی۔ یہ الفاظ میرے لیے انتہائی خوشگوار تھے۔ میرے لیے کسی دوسرے ملک میں جاننے کا تصور ہی انتہائی دلکش تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نوکری کا بندوبست تو ہو گیا ہے، مگر پاکستان چونکہ ہمارا دشمن ملک ہے، اس لیے تمہیں چند ماہ کے لیے سیکیورٹی ٹریننگ پر جانا ہوگا۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ دراصل مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے بیرون ملک ملازمت مل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک ایسی سرزمین دیکھنے کو مل رہی تھی جس کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ چند روز بعد ایک شخص ہمارے گھر آیا۔ اس نے مجھے تقرری کا خط دیا اور کہا کہ اگلے روز تجھے سیکیورٹی ٹریننگ اسکول لے جانے کے لیے میں خود آؤں گا۔ وہ حسب وعدہ اگلے روز پھر آیا۔ میں نے اپنے والد سے رخصت ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ایک طویل سفر کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچے۔ یہ ایک پراسرار عمارت تھی اور دیکھنے میں اسکول یا تربیت کا ہرگز دکھائی نہیں دیتی تھی، اور وہاں لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ جب کورس شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ اس میں کسی ٹیچر کی نہیں بلکہ جنگ کی تربیت دی جا رہی ہے۔ چند ہی دنوں میں پتہ چل گیا کہ اصل میں ہم ٹیچر نہیں بلکہ جاسوس بن کر بھیجی جا رہی ہیں۔ ہماری تربیتی سلیس میں جسمانی ورزش، ہتھیاروں کے استعمال کا طریقہ اور ایسے لیکچر شامل تھے جن کا مقصد پاکستان کے خلاف شدید نفرت پیدا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ شکار کو ذہنی طور پر اپنا تابع بنانا اور خفیہ راز معلوم کرنا بھی ہماری تربیت کا اہم حصہ تھے۔ ہمیں بلیو فلمیں دکھا کر یہ بتایا جاتا تھا کہ کسی بھی مضبوط سے مضبوط اعصاب کے مرد کو کس طرح اپنا اسیر بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیں جنسی اختلاط کے مختلف طریقے بھی بتائے جاتے تھے تاکہ ہماری کارکردگی میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ در حقیقت ہمیں باعزت طور
से जिस्म फरोशी की तरबियत दी जाती थी और हमें बताया जाता था कि एक कामयाब जासूस बनने के लिए अपनी जिस्मानी खूबसूरती को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना ही असली हुनर है। हम में से किसी को भी इस तरबियत से इत्तफाक नहीं था, मगर अब हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हम पूरी तरह अपने मोहसिनों के जाल में फंस चुकी थी। मैं जानती हूँ कि आज पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रही हूँ इखलाकियात के मरवजा ज़वाबित के ख़िलाफ़ है और कोई भी बाज़मीर इंसान इस दलदल में कूदने की जुर्रत नहीं कर सकता। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि अब मेरा अपना वजूद, मेरे वालिदैन, मेरा घर, मेरा ज़मीर, मेरी ख्वाहिशें, मेरे मुस्तक़बिल के सुहाने ख्वाब सब कुछ दांव पर लग चुका है। अब अगर मैं चाहूँ भी तो इनके चुंगल से नहीं निकल सकती और जब तक मेरे जिस्म में ज़रा सी भी कशिश बाकी रहेगी ये लोग मुझे इस्तेमाल करते रहेंगे। वीना बात कर रही थी जैसे दूर वीरानों में भटक रही हो और उसे कोई रास्ता ना सूझ रहा हो। उसने अपनी कहानी सुनाते सुनाते ये कहा कि हद तो ये है कि इस तरबियत के दौरान हमारे इंस्ट्रक्टर भी हमारे जिस्मों को अपनी मकरूह ख्वाहिशात की तकमील के लिए रोनते रहे। वसाफ़ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही।